اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اور اس کی آیات جو ہے ان پر غور کریں، اور جو اس میں نصیحت ہے وہ عقل والوں کے لیے ہے، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اب قرآن پاک پڑھنا انتہائی سعادت اور بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی مغفرت ہوتی ہے، بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنی پاکیزہ کتاب، اللہ کی گفتگو، اور اتنی بلند کتاب کہ جس کو ذالک الکتاب کہا گیا۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو کہا گیا یہ برکت والی ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک جہاں سے بھی پڑھیں گے اگر صدق نیت کے ساتھ تو برکت حاصل ہوگی۔ پھر اس کے آداب بتائے گئے کہ پہلا ادب تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، قرآن کو، یہ قرآن کا ادب ہے، یعنی اس کو پڑھنا ایک قرآن کا ادب ہے، اور تلاوت قرآن فرض ہے۔ اور دوسری بات تدبر اور غور و فکر کریں، یعنی جس طرح تلاوت قرآن فرض ہے اسی طرح تدبر بھی فرض ہے، اس پہ غور کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ آپ لوگ یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں؟ اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو قرآن کو کیسے سمجھیں؟ تو قرآن تو ساری کائنات کے لیے آیا نا، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی قرآن آیا ہے اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی قرآن آیا ہے۔ قرآن عرب کے بدوؤں کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، لہذا ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت پہ خطاب فرما رہے تھے، تو وہاں آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے تھوڑی سی نیکی کی اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور تھوڑی سی برائی کی اس کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ایک بدو کھڑا ہو گیا، وہ کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو عقل اللہ نے سب کو دی ہے، بات سمجھ میں آنے کی بات ہے، ایجوکیٹڈ ہو یا نہ ایجوکیٹڈ ہو۔ بعض لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بات کے سمجھ آنے کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے
وہ اس کو سمجھے، کیونکہ سمجھ ہم نے سب کو دی ہوئی ہے، استعمال کرنا آپ کا کام ہے، نہ کرے یا کرے، عقل تو سب کو دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان پڑھا ہے، وہ بھی بعض دفعہ آپ نے دیکھا ایسی بات کر جاتا ہے کہ عقل مند لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں کر سکتے، اور بعض دفعہ پڑھے لکھوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ برکت ہے، اور برکت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کتاب کے پڑھنے سے برکت حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہمارے لیے گیا ہے، وہ تو خود برکتیں بانٹنے والے، وہ تو خود بابرکت مجسم ہستی، لیکن چونکہ عظیم بات جب ایک عظیم ہستی سے کی جاتی ہے تو لیول نبی کا ہوتا ہے، لیکن کہا امت کو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ بات کی گئی کہ برکت والی کتاب ہے، اور پھر دوسری بات کی گئی کہ اس کو سمجھیں، اس کی باتوں کو سمجھیں۔ کو اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، بہت آسان ہے، لیکن ذرا دماغ پہ زور دیں، سوچیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھ کے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کر کے پھر اس پہ عمل کریں۔ بات کو سمجھنا اچھی طرح، پھر اس پہ عمل کرنا، قرآن کی آیات کو سمجھنا اور عمل کرنا صدق نیت کے ساتھ، تو پھر وہ متقی ہو جاتا ہے، پھر وہ مقام ولایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ یہ کتاب اور اس کی آیات ایک عام شخص کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے، ایک عام آدمی کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے، حالانکہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں اس کو، تو آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، ہر جگہ آپ کو عزت دے گا۔ میں ان معاملات سے گزر رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں برکت ہے، اس میں ہدایت ہے، سب کچھ ہے۔ تھوڑا سا وقت اس کو دینا چاہیے ہمیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان ہے، تو ہمیں تھوڑا سا وقت اس کو ضرور دینا چاہیے۔ اور یہ جو بات کی گئی ہے، اس میں دو باتیں کی گئی ہیں، دو باتیں، ایک بات کی گئی تدبر کی، ایک تذکر کی۔ اس آیت میں تدبر تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، تذکر یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور جس وقت یہ دو چیزیں مل جائیں گی آپس میں، تو پھر آدمی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، پھر اس فلاح کی طرف بڑھتا ہے جس کو اذان میں کہا جاتا ہے، پھر اس فلاح کی طرف۔ اس کے ذریعے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں، بات سمجھ کی ہے اور سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن کی یہ جو آیات ہیں، یہ جو میں نے آیت قرآن کی پیش کی آپ کے سامنے، سورہ سواد کی آیت نمبر 29، اس میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ ایک تو کسی کا ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا پھر اس ذکر سے فکر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ذکر بھی ہے اللہ کا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی فکر بھی کرے۔ ذکر اور فکر سے کام چلتا ہے، صرف ذکر بھی بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ فکر، اور فکر وہ عمل ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈھالیں جو وہاں بیان کیے جا رہی ہیں۔
اور اس کا جو آؤٹ کم ہے، جو لب لباب یہ ہے کہ اصل بات اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ایک کتاب ہے، لیکن کتاب آپ کو عمل نہیں کرا سکتی، آپ کو بتا نہیں سکتی عمل کیسے کرنا ہے۔ کتاب نے ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دی کہ رکوع کیسے کرنا ہے، فلاں چیز کیسے کرنی ہے، نماز کا حکم دیا، لیکن باقی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیں، چونکہ کتاب رکوع نہیں کر سکتی، کتاب سجدہ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کی، اور وہ انسان ہوتا ہے رسول، اور جو امام الانبیاء ہو۔ پھر اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ اتباع رسول ہی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی تو برکت ہی برکت ہوگی، قرآن سے بھی، آیات سے بھی، حضور کی سنت سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔